الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ اور اس کے حساب سے پیام قرآن کی 16ویں اور 17ویں پارے کی جو تفسیر ہے وہ گزشتہ پروگرام میں کی گئی۔ آج کے پروگرام میں ہم 17ویں اور 18ویں پارے کے جو مضامین ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ 17ویں پارے کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہوتی ہے، اور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے انبیاء نبی کی جمع ہے۔ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور انبیاء جو اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا سلسلہ ختم ہوا، اور اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا سلسلے کو جاری فرمایا، اور وہ نبی اپنی اپنی امتوں پر آتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طرز دعوت اور طرز تعلیم ذکر کی، اور لوگوں کو کس طریقے سے وہ اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے ان کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ اسی اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ایک تنبیہ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یہ سورت جیسا کہ سورہ نحل اتی امر اللہ فلا تستعجلوا ایک تنبیہ کے ساتھ شروع ہوئی تھی، یہ سورت بھی ایک تنبیہ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور اپنی ماقبل کی صورتوں کے برعکس حروف مقطعات کے بغیر شروع ہو رہی ہے کہ اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت میں ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، سستی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کا مقصد ہے ان کی زندگی کا، ان کی تخلیق کا، اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ اس اعتبار سے ان لوگوں پر یہ تنبیہ کی گئی۔ اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مشرکین کا اور دوسری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام کا جو ایک مشہور اعتراض ہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ نبی جو ہے یہ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، یہ نبی جو ہے یہ انسان کیوں ہوتا ہے، یہ ہماری طرح کا انسان کیوں ہے۔ یہ اعتراض ہر نبی کی قوم نے تقریباً کیا ہے، اور اس کا جواب اللہ پاک نے ہر قوم کو یہ دیا ہے کہ اگر اس سرزمین پر، اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے لیے فرشتوں کو اتارا جاتا، کیونکہ اپنے ہم نسل اور اپنے جیسے لوگوں کی بات کو سننا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اپنی زبان کے لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، ان کی بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر فرشتے بستے تو فرشتوں کو اتارا جاتا، چونکہ انسان بستے ہیں اس دنیا کے اندر، انسان بستے ہیں، تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو بات سمجھانے کے لیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان کو ہی اتارنا سب سے بہتر بات تھی۔ لیکن مشرکین کا یا دوسری قوموں کا نظریہ یہ تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو کوئی مافوق الفطرت چیز ہونی چاہیے تھی، نبی تو کوئی ہم سے ہٹ کے چیز ہونی چاہیے تھی۔ تو اس پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے جس پر وہ اپنا احسان فرما دیں، جس کو اللہ تعالیٰ چن لیں، جس کو اللہ رب العزت اپنے اس کام کے لیے قبول فرما لیں،
اس پر اللہ پاک احسان عطا فرماتے ہیں اور اس کو نبوت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس بارے میں تمام دلائل اور نظریات کو اس صورت میں ذکر کیا گیا، اور آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن حکیم پر جو مشرکین کے اعتراضات تھے ان کو دور کیا گیا کہ یہ قرآن خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے گھڑ کر لاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا کہ اگر یہ قرآن نبی کا اپنا ذاتی کلام ہے تو پھر جیسے وہ انسان ہے تم بھی تو انسان ہو، تم بھی اس طرح کا کوئی کلام، کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو قرآن خود ان کا عجز بیان کرتا ہے اور ان کو عاجز کرتا ہے کہ تم اگر اس قابل ہو تو اس طرح کی کوئی ایک صورت لے آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی ایک لفظ لے آؤ۔ لیکن چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بشری کلام نہیں ہے، بشری استطاعت اور طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس وجہ سے وہ ایک کلام ایک چیز بھی نہیں بنا سکے۔ اور اللہ رب العزت نے یوں قرآن کی حقیقت کو ان کے سامنے واضح کیا۔ اور پھر آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرق کر دینے والی اور روشنی والی کتاب عطا فرمائی، تعلیمات عطا فرمائی۔ تو اللہ کی طرف سے جو بھی تعلیمات دی جاتی ہیں وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، کہ قرآن جو بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ جو بھی شخص اس کو پڑھتا ہے وہ اس سے ہدایت پاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ذات سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کا جو بنیادی سورس ہے وہ تقوی ہے۔ جس دل کے اندر تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، وہی اللہ کی دی گئی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ جب ان کی قوم نے مل کر ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، کہ جب ایک آگ کو کہا گیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈی ہونے کے بعد کہیں وہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ اس میں سردی لگنے لگے، تو اس لیے آگے وہ سلامن کا لفظ بولا کہ ٹھنڈی بھی ہونی ہے اور سلامتی والی بھی ہونی ہے، کہ جس میں ان کو سکون کی نیند آ جائے، سکون آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ معجزہ دکھایا کہ اتنے برسوں کی جلائی ہوئی آگ، اتنی مشکل سے اتنے عرصے کی جلائی ہوئی آگ میں جب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اللہ رب العزت نے ان کا بال بھی بیکا نہیں فرمایا۔ تو اس کو دیکھ کر بھی کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ہٹ دھرمی والے لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر جمے رہے اور نمرود نے اس پر بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ اور پھر آگے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، کہ ہم نے پھر ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے جو بیٹے ہوئے ان کا نام تھا حضرت اسحاق، اور پھر اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر ان سے آگے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی پوری نسل چلی ہے۔ جبکہ دوسری جو بیوی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے جو نبی تھے اور ذبیح اللہ کا لقب پایا۔ ان سے پھر آگے کوئی نبی نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے نبی ہوئے، اور اس کے علاوہ دوسرے سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے آپ کو اسحاق اور یعقوب دیے، اور یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے۔
اور پھر آگے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ جب ان کو کھیتی باڑی کا مقدمہ ان کے سامنے آیا تو اس پر انہوں نے اپنی قوم کے لیے فیصلہ کیا۔ اس سارے فیصلے کی تفصیل قرآن حکیم نے ذکر کی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی زبور، اس میں یہ لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے اس زمین میں اللہ کے وارث ہوں گے، اور انہی میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عبادت کرنے والا بنائے گا۔ اور اس کے ساتھ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رتبہ عنایت فرمایا گیا، ایک لقب عنایت فرمایا گیا، اور یہ کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رحمت والی جو صفت اللہ رب العزت نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس میں سے رحمت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دی، کہ جیسے اللہ رب العزت کی رحمت تمام جہانوں پر ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ رحمت کا وہ حصہ اپنے نبی کو دیا اور کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے جو واقعات ہیں اس کی آیات مشترکہ طور پر مکی اور مدنی ہیں، کچھ آیات مکی ہیں، کچھ آیات مدنی ہیں، اور اس صورت میں چونکہ حج کے واقعات کا ذکر ہے، حج کے کچھ احکامات کا ذکر ہے، اس اعتبار سے اس کا نام حج رکھا گیا۔ اور اس صورت میں ایمان، توحید، انذار اور ابشار، اور مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی شروع ہونی ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور پھر وقت ضرورت جو قتال کا حکم، جہاد کا حکم، جہاد فی سبیل اللہ، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مدنی آیات بھی شامل ہیں، کیونکہ جہاد کا حکم مدینہ میں آیا، مکہ میں نہیں آیا۔ مکہ میں مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے، اس وجہ سے وہاں پر جہاد کرنے کا حکم ان کو نہیں دیا گیا، لیکن مدینہ میں چونکہ وہ ایفیکٹو پوزیشن میں تھے، وہ حکومت کی پوزیشن میں تھے، ان کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جہاد کے حکم نازل فرمائے۔ پھر سورہ حج کے اندر یہ کہا گیا کہ قوم کی تعمیر میں حج کا کردار ہے، کہ حج کا فلسفہ کیا ہے۔ حج سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ واحد عبادت ہے جو بیک وقت بدنی بھی ہے اور مالی بھی ہے۔ ہم اگر اپنی عبادات کو غور سے دیکھیں تو ہماری ساری عبادات کچھ بدنی ہیں، کچھ مالی ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدن سے ادا کی جاتی ہے۔ روزہ بدنی عبادت ہے، جسم سے ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مال سے ادا کی جاتی ہے۔ جہاد اگر جہاد بالنفس ہے، اگر جہاد بالقتال ہے تو وہ جانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے۔ اگر جہاد بالمال ہے تو وہ مالی عبادت ہے۔ اور حج وہ واحد عبادت ہے کہ جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے، کہ اس میں جسم کی مشقت بھی ہے اور مال کی مشقت بھی ہے، مال بھی خرچ کرنا ہے، جسم بھی خرچ کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حج کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کی تفریق انسانیت میں نہیں رہتی، ہر رنگ اور نسل کا بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں محمود و ایاز، کہ کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کیسا بھی ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، اللہ رب العزت نے ایک ہی صف میں وہاں پہ کھڑا کیا ہوتا ہے۔ طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں، کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہ عربی ہے تو یہ ذرا اوپر ہو کے طواف کرے گا، یہ مالدار ہے تو یہ ذرا ایئر کنڈیشن میں طواف کرے گا، ایسا نہیں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ تو تعمیر معاشرے میں، معاشرے کی جب تعمیر کی جاتی ہے، معاشرے کو جب بنایا جاتا ہے تو اس وقت یہی اصول سامنے رکھا جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر،
ضابطے سب کے لیے برابر، نظام زندگی سب کے لیے برابر۔ تو اس صورت کے اندر حج کے عنوان سے اسی تمام برابری کو ذکر کیا گیا، اور پھر آگے جا کر اس میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح انسان جب حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور تمام کپڑے ہٹا کر صرف احرام پہنتا ہے، چونکہ حج کے اندر یا عمرے کے اندر احرام ضروری چیز ہے، واجبات میں ہے، تو جیسے انسان اپنے سارے کپڑے ہٹا کر صرف اور صرف احرام پہنتا ہے تاکہ وہ اس کا حج ادا ہو سکے، تو اسی طرح اس سے انسان کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے بھی اس کو باقی سارے کپڑے ہٹا کر، دنیا کے سارے اسباب ہٹا کر تقوی کا لباس پہننا چاہیے۔ تقوی کا لباس جو پہنے گا، جو اللہ کے خوف کا لباس پہنے گا، اللہ کی ذات کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو اختیار کرے گا، تو پھر وہی فضائل اور وہی رحمتیں، وہی برکتیں اس کو حاصل ہوں گی جو حج کے لیے انسان جاتا ہے، اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو پوری زندگی اپنے آپ کو تقوی کے لباس میں ڈھال کر اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس پر بھی وہی اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی کی شدت کو بیان کیا گیا کہ قیامت کتنی ہولناک ہوگی، کتنی شدید ہوگی۔ فرمایا جو ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اللہ رب العزت ایک میدان کے اندر حشر کو قائم فرمائیں گے۔ اس وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی بنی ہوئی ہوگی، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حالت ہوگی کہ انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچانے گا۔ دنیا میں جتنے دوست ہوں گے، جتنے غمخوار ہوں گے، ایون ماں باپ ہوں گے، اس وقت ماں باپ بھی اپنے اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اتنی عذاب کی کیفیت ہوگی۔ تو اس کی شدت کو بیان کیا گیا، اور اس بات پر دلائل دیے گئے کہ اللہ رب العزت تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، کیونکہ کفار مکہ کا، مشرکین کا یہ اعتراض تھا، بلکہ اس سے پہلی قوموں کا بھی یہ اعتراض ہوتا تھا کہ جب ایک دفعہ ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کی قبریں کھود کر دیکھیں، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ظاہری آنکھوں سے تو جو نظر آئے گا کفار مکہ اسی پر یقین کرتے اور کہتے کہ دیکھیں جی کھود کر دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، تو اللہ رب العزت کیسے پیدا فرمائیں گے؟ تو اس پر اللہ رب العزت یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب میری ذات تمہیں بالکل عدم سے پیدا کرنے پر قادر ہے، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا ذرہ بھی نہیں تھا، تمہاری کوئی بنیاد موجود نہیں تھی، وہاں سے میں نے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب پیدا کرنے کے بعد جب میں تمہیں ماروں گا تو پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا تو بنسبت آسان ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو تمہاری کوئی چیز موجود ہوگی جس کی بنیاد پر زندہ کروں گا۔ تو جو چیز عدم سے وجود میں لانے پر قادر ہے تو وہ وجود کے بعد وجود میں لانے پر تو بدری کے اولا قادر ہوگی۔ تو اس کے دلائل اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اور پھر کفار اور ان کی سزا، مومنین اور ان کی جزا کو بیان کیا گیا کہ کفار کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہنم کے مختلف درجات ہیں کہ کفر کی شدت کے اعتبار سے ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھا جائے گا، اور اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں کہ مومنین کو ان کے اعمال کی بدولت، ان کے اعمال صالحہ کی بدولت، دنیا میں کیے گئے ان کی کارگزاری کی بدولت ان کو جنتوں میں درجات عطا کیے جائیں گے۔ اور پھر اسی طرح آگے جا کر اللہ رب العزت نے مسجد حرام کے بارے میں احکامات ذکر کیے، اور مشرکین جو مسجد حرام سے روکا کرتے تھے کہ مسجد حرام میں عبادت نہ کیا کرو، اس پر مشرکین پر جو ہے وہ مذمت، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر شعائر اللہ اور حرمت والی چیزوں کی تعظیم کا ذکر ہے کہ اللہ کے جو شعائر ہیں، شعائر اسلام، جیسے کہ بیت اللہ ہے، یہ شعائر اسلام میں سے ہے، حجر اسود ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، صفا مروہ ہے، اور اس طرح جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، یہ سارے شعائر اسلام ہیں، ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی شخص اگر کوئی حکم نہیں مانتا، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں،
اللہ پاک اس کو توفیق دے دیں گے، جب تک نہیں پڑھے گا گناہ ملتا رہے گا، لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ کہاں ہے نماز اسلام میں کسی نماز کو نہیں مانتا، تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ شعائر اسلام کی توہین کر رہا ہے، اب یہ اللہ کے حکم کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے یا اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ توہین کا مرتکب ہے، اب اس صورت میں اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اب وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ شعائر اللہ کی تعظیم اس صورت کے اندر سکھائی گئی۔ اور پھر سابقہ امتوں کی ہلاکت اور ان کے رسولوں کو جھٹلانے کا تذکرہ ہے کہ پہلی امتوں کو کس بنا پر ہلاک کیا گیا۔ پہلی امتیں آج کی امت کے اعتبار سے، ہمارے آپ کے اعتبار سے دنیاوی اسباب میں بہت آگے تھے، طاقت کے اعتبار سے بہت آگے تھے، کہ انہوں نے پہاڑوں کو چیر کر گھر بنائے تھے جس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لیکن اتنی طاقت کے باوجود وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار صرف اور صرف دین ہے، دنیاوی اسباب نہیں۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ کامیاب نہیں، جس کے پاس زیادہ تعلیم وہ کامیاب نہیں، جس کی زیادہ آل اولاد بال بچے زیادہ وہ کامیاب نہیں، جس کے پاس اچھا عہدہ مال گاڑی ہر چیز نہیں۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار دین ہے، پھر چاہے وہ حبشی غلام ہے، دین پر چل رہا ہے، اللہ پاک اس کے چلنے کی آواز جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے کامیابی کا معیار۔ آج ہم اور آپ نے کامیابی کے مختلف معیار ڈھونڈ رکھے ہیں نا، کہ اس میں چلیں گے تو کامیابی، اس میں چلیں گے تو کامیابی، لیکن اللہ رب العزت نے حقیقی کامیابی کہاں رکھی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ تو ان سارے مضامین کو اس سورت کے اندر ذکر کیا گیا۔ اگلی سورت سورہ مومنون، 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد افلح المؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق پکی ٹھکی بات ہے، 100%، 10%، 110% سچی بات ہے، افلح المؤمنون، کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو یہی میں پچھلی آیت سے جوڑتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کامیابی کا معیار بتا رہے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے، تو پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ مومنین ہوں گے، مومنین لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، تو پھر وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی صفات کیا ہوں گی؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ کوئی شخص مومن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے شروع میں ان کی تمام صفات کو ذکر فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، مومن وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، نہیں، کہا جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو صرف اللہ رب العزت کے لیے بناتے ہیں، صرف اللہ رب العزت کی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ذات کا استحضار کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، یہ شخص، یہ لوگ مومن ہیں، اور ان کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ ایک صفت۔ دوسری صفت کیا بیان کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں میں نہیں پڑتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہنسی ٹھٹے میں، کسی کی غیبت میں، کسی کا مذاق اڑانے میں، کسی کو گالی گلوچ کرنے میں، ان سب چیزوں سے باز رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کی مومنین کی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم سب جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب اپنا اپنا تجزیہ کرتے جائیں۔ یہ اگلے 3-4 منٹ کے اندر جو میں مومنین کی صفات قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کروں گا، آپ میں سے ہر ایک اپنا تجزیہ کرتا جائے کہ میں اس صفت کے اعتبار سے کتنے پانی میں ہوں، یہ صفت میرے اندر کتنے فیصد ہے۔ تو پہلی صفت نماز کے اندر خشوع خضوع والی، ہم دیکھ لیں جتنے ہمارے اندر خشوع خضوع ہوگا قرآن کے اعتبار سے اتنے ہم مومن ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم فضول باتوں سے جتنا اعراض کریں گے، ان کی لسٹ میں نے گنوائی آپ کو فضول باتوں کی، جتنا ہم اعراض کریں گے اتنے درجے کے ہم مومن ہیں۔ اور اگلی صفت بیان کی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو مال دیا ہے، جو دولت عطا فرمائی ہے، اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق
اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینا یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، مومن ہے۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو تو ہر سال اپنے مال میں سے صرف 2.5% کہ اپنی ضروریات سے زائد، اگر مثال کے طور پر اپنے تمام ضروریات یعنی مکان اور سواری اور کپڑے اور برتن، ان تمام ضروریات سے ہٹ کر جتنا بھی سامان، مثال کے طور پر اگر اس کا 1 کروڑ روپے کا سامان ہے تو اس میں سے صرف 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر 1 لاکھ روپے اس کے پاس اضافی پڑا ہے اس میں صرف 2,500 روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ تو جو شخص یہ کرے گا اللہ پاک کہتے ہیں یہ مومن ہے، اور اس کے نتیجے میں کامیابی اس کا حق ہے۔ پھر آگے کہا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ مومن ہیں جو اللہ کی بنائی گئی حدود کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ برائی ہے، غیر عورتوں یا غیر مردوں کے پاس جانا، ان کے ساتھ گناہ کرنا یہ برائی ہے، اس سے رک جاؤ۔ جو رک جائے گا اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ مومن ہے۔ تو اللہ کے احکامات کو ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اسی طرح آگے کہا کہ صرف اپنی بیویوں کے پاس یا اپنی باندیوں کے پاس آپ جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر آگے اگلی کیا صفت بیان کی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو امانتوں کی اور اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، کہ اگر ان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے، اور ان سے کوئی وعدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی مال دے دیا آپ کو تو آپ نے اس کی رعایت رکھنی ہے، اس کا خیال رکھنا، نہیں، بلکہ جو عہدہ آپ کے ذمے ہے، اگر میں استاد ہوں، میرے ذمے آپ کو لیکچر دینا ہے، پڑھانا ہے، تو اگر میں اس میں وقت میں خیانت کرتا ہوں، اگر میں وقت میں ہیرا پھیری کرتا ہوں، اگر میں آ کر وقت ضائع کرتا ہوں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ جس بھی عہدے پر براجمان ہیں، جو بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ امانت داری ہے، اور اس طرح اپنی بات کو پورا کرنا، اپنے وعدے کو پورا کرنا یہ امانت داری ہے۔ تو یہ اللہ نے مومن کی صفت کے طور پر بیان کیا۔ اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ مومنین ہیں، کہ صرف نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ ان تمام وہ جو کامیابی کا ذکر کیا گیا کہ ان صفات والے لوگ مومن ہیں اور ان کو کامیابی ملے گی، تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے مالک ہیں، جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان کو وراثت میں جنت ملے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آگے جا کر پھر اس کے بعد تخلیق انسانی کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے، انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ صرف انسان کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ میں غور کر رہے تو وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہمیں دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کے اندر اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور غور و فکر کریں کہ ہم کیسے اس کے اندر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ان سارے پروگرامز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو رب کے ساتھ جوڑنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے تمام تقاضوں پر احسن طریقے سے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch